بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سلام مسنون کے بعد آج میں آپ احباب کو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ، جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی گفتگو ہے، اور آقا علیہ السلام کے فیض و برکات اور خصوصاً حضور کے زبان مبارک میں اللہ وحدہ لا شریک نے کتنی تاثیر رکھی ہے، آپ کے لسان مبارکہ کو اللہ نے کیا شان بخشی ہے اور کتنی تاثیر رکھی ہے کہ آپ جب بھی اپنے زبان سے جو بات کہہ دیتے ہیں اللہ رب العزت اس کو فوراً پورا فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہمیں واضح ہو جائے گا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی چیز ایسی کھا لی ہے کلی کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو دھو لیا جاتا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ رہی بات شرعی وضو کرنا، یعنی جس طرح ہم پنجگانہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرتے ہیں، طواف کعبہ کے لیے طہارت حاصل کرتے ہیں، تو یہ طہارت حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے ساتھ وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ان باتوں پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن حدیث مبارکہ بہت پیاری قابل غور حدیث مبارکہ، بڑے دھیان سے سنیے گا، اور اگر ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اللہ وحدہ لا شریک سعادات دارین ہم سب کو عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر ہے 301۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال اہدیت لہ شاۃ۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ آپ کو ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی، کسی نے آپ کو ہدیہ کے طور پر، نذرانے کے طور پر ایک بکری دے دی۔ تو جب حضرت ابو رافع کے پاس وہ بکری آئی تو فجعلها فی القدر، ہدیہ کے طور پر بکری پیش کی گئی آپ کو، تو حضرت ابو رافع نے اس کو ہانڈیا میں ڈالا پکانے کے لیے۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے ہانڈیا میں اس بکری کے گوشت کو ڈال کر پکا رہے تھے، دریسنا کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری آپ کے پاس ہوئی، حضور آپ کے پاس تشریف لائے۔ جب آپ کے پاس تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو رافع کے ہاں ہانڈیا میں کچھ پک رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا یا ابا رافع، یا ابو رافع یہ جو ہانڈیا میں پک رہی ہے یہ چیز کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال شاۃ اہدیت لنا، حضور یہ بکری ہے ایک جو ہمیں ہدیہ کے طور پر پیش کی گئی تھی، ہمیں ہدیہ کے طور پر دی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں فطبختها فی القدر، حضور میں نے اس کو ہانڈیا میں پکا لیا، یہ ہدیہ کے طور پر بکری پیش کی گئی تھی اور حضور میں نے اس کو ہانڈیا میں ڈال کر اس کو پکا لیا، اس کا گوشت تیار کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، ناولنی الذراع یا ابا رافع، ابو رافع، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت میں سے یہ جو بکری کی دستیاں ہوتی ہیں تو ان دستیوں کو کھانا سرکار پسند فرماتے تھے، ان دستیوں کا گوشت سرکار کو پسند تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ناولنی الذراع یا ابا رافع، اے ابو رافع مجھے دستی نکال کے دے دو۔ آقا علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، فناولتہ الذراع، میں نے ہانڈیا سے بکری کی دستی نکال کے سرکار کے بارگاہ میں پیش کر دی، کہا سرکار تناول فرما لیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تناول کیا۔ ثم قال ناولنی الذراع الآخر، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو رافع ایک اور دستی نکال کے دے دو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فناولتہ الذراع الآخر، میں نے دوسری دستی بھی ہانڈیا سے نکال کر سرکار کے بارگاہ میں خدمت میں پیش کی، اور آقا علیہ السلام نے وہ بھی تناول فرمائی۔
ثم قال، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ناولنی الذراع الآخر، اے ابو رافع ایک اور دستی نکال کے دے دو۔ تو آقا علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ مطالبہ کیا تو فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رافع کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول، للشاة ذراعان، حضور بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرض کرنے لگے حضور بکری کی دستیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 دستیاں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما انکا لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو رافع اگر تو خاموش ہوتا، جب میں نے پہلی مرتبہ مطالبہ کیا آپ نے دستی نکال کے دے دی، دوسرا مطالبہ کیا آپ نے پھر دوسری دستی نکال کے دے دی بکری کی، اور جب پھر تیسری مرتبہ میں نے مطالبہ کیا، ابو رافع لو سکت اما انکا لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، فرمایا ابو رافع اگر تو خاموش رہ کر ہمیں دیتے جاتا تو فرمایا جب تک تم خاموش رہتے تم ہمیں دستیاں کھلاتے چلے جا رہے۔ ابو رافع دستیاں ختم نہ ہوتی، لیکن اب چونکہ آپ نے بول دیا ہے کہ حضور بکری کی 2 ہی تو دستیاں ہوتی ہیں، تیسری میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی برکت رکھی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اسی زبان کی شانیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو رافع اگر کیا ہوتا، انک لو سکت لناولتنی ذراعا فذراعا ما سکت، کہ جب تک تو خاموش رہتا اور یہ بات ہمارے سامنے دہراتا نہیں، ہمیں اس بات کا جواب نہ دیتا کہ حضور بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، تیسری کہاں سے آئے، تو آپ یہ نہ کہتا تو ابو رافع آپ دیتے جاتے اور ہم کھاتے جاتے۔ تمہاری پکائی ہوئی ہانڈیا میں اگرچہ بکری ایک تھی پر بکری کی دستیاں ختم نہ ہوتی جب تک تو خاموش رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر صحابی رسول خاموش رہتے، اس بات کا اظہار نہ کرتے اور آقا علیہ السلام مانگتے جاتے، چپ کر کے نکالتے جاتے، سرکار کا فرمان کہہ رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بکری کی دستیاں نکلتی جاتی، ختم نہ ہوتی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا اتنا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ کی تاثیر تھی، جو بات کہہ دیتے تھے، بات آپ کا قول بعد میں مکمل ہوتا، آپ کلام بعد میں مکمل فرماتے، رب کے بارگاہ میں آپ کے الفاظ پہلے قبول ہو جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی بابرکت زبان، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ زبان، اعلیٰ حضرت فضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا سلام کے اشعار کے اندر، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جدھر جدھر سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان مبارکہ کی شان یہ ہے کہ تیری زبان سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا سحر کو جو شب تو وہ رات ہو کے رہی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ وہ دستیاں کھانے کے بعد ثم دعا بماء فتمضمض فاہ وغسل اطراف اصابعہ، سرکار نے کلی بھی فرمائی پانی منگوا کر، اور پھر اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی دھویا، اور آقا علیہ السلام کے صحابی فرمایا ثم قام فصلی، پھر سرکار اٹھے اور نماز پڑھی آپ نے، ثم عاد الیہم، پھر جب نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ لوٹ کے ان کے پاس آئے، فوجد عندهم لحم باردا، پھر ان کے پاس جو ہے ٹھنڈا گوشت موجود تھا وہ سرکار نے پایا، فاکل ثم دخل المسجد
فصلی ولم یمس ماء، ابو رافع فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے ٹھنڈا گوشت کھانے کے بعد پھر آپ اٹھے اور مسجد کی طرف گئے، مسجد میں جا کر داخل ہوئے اور پھر آپ نے نماز پڑھی اور پانی کو چھوا تک نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہانڈیا میں پکا ہوا گوشت کھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے کلی تو کی ہے، ہاتھ تو دھوئے ہیں آپ نے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا، کیونکہ سرکار پہلے وضو کی حالت میں تھے اور آگ پہ پکی ہوئی چیز یعنی ہانڈیا میں پکایا ہوا گوشت کھانے کے بعد سرکار نے دوبارہ وضو نہ کیا۔ وضو نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہوتا۔